اپنے بازو پر اس کے ہاتھ کا لمس اسے بری طرح چبھ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر بے چین ہو کر اپنا بازو کھینچا۔ ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی۔ وہ اس کے بازو پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے بولا، اگر تم نے اس وجہ سے انکار کیا ہے کہ میں تمہیں پسند نہیں، تو پھر ٹھیک ہے، تمہاری ناپسندیدگی بھی سر آنکھوں پر۔ میرے لیے میری پسندیدگی کافی ہے۔ چونکہ تم ایک مشرقی لڑکی ہو تو شادی کے بعد خود بخود مجھے پسند کرنے لگو گی، ہے نا؟ وہ تھوڑا سا جھک کر اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے جانا ہے، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ بات سنو نمرا، وہ ایک دم اتنی سنجیدگی سے بولا کہ وہ سب بھول کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں تمہیں اب سے نہیں تب سے پسند کرتا ہوں جب پہلی بار تمہیں دیکھا تھا۔ کہا اس لیے نہیں تھا کہ میں تمہیں پراپر طریقے سے اپنانا چاہتا تھا۔ وہ سب کچھ جو تمہارے لیے سوچتا ہوں وہ شادی کے بعد بتانا چاہتا تھا۔ مجھے جو بھی اچھا لگتا ہے میں اسے حاصل کر لیتا ہوں۔ میں چاہتا تو تمہیں بھی حاصل کر سکتا تھا، لیکن تمہیں پانا چاہتا تھا تمہاری مرضی سے۔ اتنا انتظار میں نے صرف تمہاری محبت پانے کے لیے کیا، اور تم نے کیا کیا کہ اس نے اس کا بازو چھوڑ کر اسے کندھوں سے تھام لیا۔ تم اگر اس وجہ سے انکار کرتی کہ تمہیں میں اچھا نہیں لگتا تو مجھے بالکل برا نہیں لگتا، لیکن تم نے کسی اور کو مجھ پر ترجیح دی۔ تمہیں کوئی اور اچھا لگتا ہے، یہ میری برداشت سے باہر ہے۔ یہ جو تمہارا چہرہ ہے نا، اس نے ایک ہاتھ سے اس کی تھوڑی پکڑی، اس سے میں بہت محبت کرتا ہوں۔ اگر اس چہرے کو دیکھنے کا کسی اور کو دو گی تو یہ میری برداشت سے باہر ہوگا۔ زوار نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیا تھا، لیکن وہ تو جیسے منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ زوار نے ایک گہری نظر اس کے سفید پڑتے چہرے پر ڈالی۔ میں کبھی بھی تم سے اس طرح بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا۔ وہ ایک دم اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی سانسیں اسے اپنے ماتھے پر محسوس ہونے لگیں، لیکن ڈر نے اس کے حواس اس طرح سے سلب کر لیے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکی۔